ٹویوٹا کرولا جسے شاید ہی کوئی ایسا شخص ہوگا جو نہیں جانتا ہوگا، مگر کرولا کار کو بنانے والی کمپنی کے بارے میں بہت کم لوگ ہی جانتے ہوں گے، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی ٹویوٹا کمپنی کی ہسٹری کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ کیچائرو ٹویوٹا 11 جون 1894 کو پیدا ہوا۔ وہ اپنے والدین کا سب سے بڑا بیٹا تھا اور بچپن سے ہی بہت ذہین تھا۔ اس نے 1920 میں ٹویوٹا امپیریل یونیورسٹی سے مکینیکل کی ڈگری حاصل کی۔ گریجویشن کے بعد اس نے تقریباً 7 ماہ تک اسی یونیورسٹی سے لاء کی تعلیم حاصل کی، مگر تعلیم مکمل نہ کر سکا۔ اس نے بہت جلد ہی اپنے والد کی ٹویوٹا بوشوکو کمپنی کو جوائن کر لیا، جو کہ انڈسٹریل لومز اور مشینوں کے پارٹس بناتی تھی۔ اس نے جولائی 1921 سے فروری 1922 کے درمیان سین فرانسسکو، لندن اور آٹھم کا وزٹ کیا اور سپیننگ اور ویونگ انڈسٹری کے بارے میں تجربہ حاصل کیا، مگر اس میں آٹو موبائل انڈسٹری کا انٹرسٹ پیدا ہوا جو کہ کچھ لوگوں کے لیے حیران کن تھا، اور کمپنی آٹو موبائل انڈسٹری میں بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں تھی۔ کیچائرو ٹویوٹا نے 1926 میں آٹومیٹک ماڈل جی لوم بنائی، جسے جاپان میں بہت سراہا گیا، اور اس کے بعد اس نے ٹویوٹا انڈسٹریل کارپوریشن بنائی۔ کیچائرو ٹویوٹا آٹو میکر کا بزنس کرنا چاہتا تھا۔ اس نے 1929 میں یورپ اور امریکہ کا دورہ کیا، جو کہ اس کے بیلیف کو ظاہر کرتا تھا، اور اسی سال آٹومیٹک لومز کو برٹش کمپنی کلاڈ برادرز نے خرید لیا۔ ٹویوٹا انڈسٹریز کارپوریشن نے پہلا آٹو موبائل پلانٹ 1933 میں لگایا۔ 1936 میں اسے آٹو موبائل کا لائسنس مل گیا۔ 1936 میں ان کی پہلی گاڑی ماڈل اے سیڈان تھی، جو کہ کرسلر ڈیسوٹو ایئر فلو کے ڈیزائن سے متاثر ہو کر بنائی گئی تھی۔ 1937 میں یہ ٹویوٹا انڈسٹریز کارپوریشن سے الگ ہو گئی اور ٹویوٹا موٹر کارپوریشن کے نام سے کمپنی بنائی گئی۔ اس طرح کیچائرو ٹویوٹا کمپنی کے وائس پریزیڈنٹ بن گئے، مگر اس کے بعد جاپان میں ورلڈ وار 2 شروع ہو گئی اور کاریں بنانا بند کر دیں، اور جاپانی فوج کی طرف سے کمپنی کو فوج کے ٹرک بنانے کے لیے فورس کیا گیا۔ 1947 میں ورلڈ وار 2 کے بعد دوبارہ کاریں بننا شروع ہوئیں، جن میں ٹویوٹا ایس شامل ہے۔ ابھی کمپنی نے گاڑیاں بنانا شروع کی تھیں کہ کورین وار شروع ہو گئی اور بہت سی کمپنیاں بینک کرپٹ ہو گئیں، مگر وار کے دوران ٹویوٹا کمپنی کو امریکہ نے 1000 ٹینکس بنانے کا آرڈر کیا۔ کمپنی کے ایگزیکٹوز نے 1950 میں امریکہ کا وزٹ کیا، جس میں کیچائرو کا کزن جی ٹویوٹا بھی شامل تھا، جو کہ فورڈ موٹر سے ٹریننگ اور امریکہ کے بہت سے مینوفیکچررز آپریشن کو دیکھنے گئے تھے، اور اس ٹرپ سے انہیں بہت علم حاصل ہوا۔ ٹویوٹا کراؤن، جو کہ ٹویوٹا کی مکمل کار تھی، جنوری 1952 کے شروع میں انڈر ڈیولپمنٹ تھی۔ ٹویوٹا کراؤن سے پہلے ٹویوٹا کمپنی ڈیزائن اور کار باڈیز بناتی تھی۔ بدقسمتی سے کیچائرو کی ٹویوٹا کراؤن لانچ ہونے سے پہلے ہی 1952 میں ڈیتھ ہو گئی، اور جی ٹویوٹا نے کمپنی کا چارج سنبھال لیا۔ 1955 میں کراؤن کو ریلیز کیا گیا، جس نے فیوریبل ریویوز حاصل کیے۔ کراؤن کے ریلیزڈ ہونے کے بعد ٹویوٹا کا بزنس بہت تیزی سے پھیلا۔ نومبر 1955 میں ٹویوٹا نے لینڈ کروزر کو امریکہ میں سیل کرنا شروع کیا۔ 1956 میں لینڈ کروزر کو فلپین اور پھر برما میں بھیجا گیا۔ 1957 میں ٹویوٹا نے تھائی لینڈ میں برانچ اوپن کی۔ اگست 1957 میں لینڈ کروزر کو آسٹریلیا میں سیل کرنا شروع کیا گیا۔ 1958 میں ٹویوٹا نے جاپان سے باہر برازیل میں اپنا پہلا پلانٹ لگایا۔ 1960 کی دہائی کے شروع میں جاپان تیزی سے معاشی ترقی کر رہا تھا، جس کی وجہ سے جاپانی لوگوں کی انکمز میں بھی تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا۔ ٹویوٹا اور دوسری کمپنیز نے سستی گاڑیاں جیسا کہ ٹویوٹا کرولا بنانا شروع کر دیں۔ اسی دوران جاپانی حکومت نے روڈ انفراسٹرکچر میں بھاری رقم خرچ کی۔ 1960 کی دہائی میں ٹویوٹا نے دوسری جاپانی آٹو میکر کمپنیز جیسا کہ ہینو اور ڈائہاٹسو میں انویسٹمنٹ کی، تاکہ ملک کی آٹو میکر کمپنیز کو سپورٹ کی جائے۔ 1981 میں جی ٹویوٹا نے ریزائن دے دیا اور کمپنی کے مالک کے بیٹے ریجارو ٹویوٹا نے کمپنی کا چارج سنبھال لیا۔ 1984 میں جنرل موٹرز اور ٹویوٹا نے نیو یونائٹڈ موٹر مینوفیکچرنگ انکارپوریشن ایگریمنٹ سائن کیا۔ جی ایم نے ٹویوٹا کے پروڈکشن سسٹم اور ریلائبل سستی گاڑیاں بنانے کا طریقہ سمجھا، جبکہ ٹویوٹا نے امریکہ کے لیبر انوائرمنٹ کو سمجھا۔ 1980 کی دہائی کے آغاز میں
ٹویوٹا نے پہلا جاپانیز کوالٹی کنٹرول ایوارڈ حاصل کیا۔ 1989 میں ٹویوٹا نے لیکسس لانچ کی، جو کہ ایک لگژری کار تھی۔ لیکسس کے ریلیز ہونے سے پہلے ٹویوٹا 2 فلیگ شپ ماڈلز کراؤن اور سینچری بنا رہی تھی، جو کہ جاپان کی مارکیٹ میں بھی آ رہی تھیں، مگر دنیا کی مارکیٹ میں دوسرے لگژری مینوفیکچررز جیسا کہ بینز، BMW اور جیگوار کے مقابلے میں ابھی ٹویوٹا بہت پیچھے تھی۔ اگست 1983 میں کمپنی نے $1 بلین سے زیادہ رقم اپنی گاڑیوں میں انویسٹ کی اور لیکسس LS 400 کو 1989 میں بڑی کامیابی سے انٹروڈیوس کروایا گیا۔ 1990 کی دہائی میں ٹویوٹا نے ڈیفرنٹ ورائٹیز کی گاڑیاں بنائی، جیسا کہ پک اپ ٹرک T100، بہت ساری SUVs اور سپورٹیئر ورژن کیمری سلارا۔ اسی دوران انہوں نے سپورٹس کار کے اپڈیٹڈ ورژن بھی بنائے، جن میں MR2، سلائرا اور سپرا وغیرہ شامل ہیں۔ دسمبر 1997 میں کمپنی نے پہلی گیسولین الیکٹرک ہائبرڈ کار ٹویوٹا پریس بنائی۔ پہلے 2 سال ٹویوٹا پریس کو جاپان کی مارکیٹ میں لانچ کیا گیا۔ 2002 میں کمپنی نے فارمولا 1 کار بنائی، جسے ایکسپرٹس نے ریجیکٹ کر دیا۔ 2007 میں ٹویوٹا نے اپنے ٹرک ٹنڈرا کو اپڈیٹ کیا، جو کہ امریکہ کی 2 فیکٹریوں میں بنایا گیا۔ 2007 میں کیمری نے موڈر ٹرینڈ ڈیزائن کا ایوارڈ حاصل کیا۔ 2008 میں گلوبل فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے کمپنیز کو بہت نقصان ہوا، جس کی وجہ سے کمپنی کو دسمبر 2008 میں 7 سال بعد پہلا اینول لاس ہوا۔ 1999 سے ٹویوٹا فیملی کے کسی ممبر کے پاس کمپنی کا چارج نہیں تھا اور 23 جون 2009 میں کمپنی کے فاؤنڈر کیچائرو ٹویوٹا کے گرینڈ سن اکیو ٹویوٹا نے کمپنی کا چارج لیا۔ ٹویوٹا کمپنی نے 5.1 ملین گاڑیاں 2014 کے پہلے 6 ماہ میں بنائی، جو کہ 2013 کے سیم ٹائم پیریڈ سے 3.8 گنا زیادہ تھیں۔ اگست 2016 میں ٹویوٹا نے ڈائہاٹسو کے تمام ایسٹس کو خرید لیا اور اسی سال کمپنی نے کرولا، کراؤن، پریس اور کیمری کے ڈیزائن میں انوویشن کی، جو کہ کسٹمرز نے بہت زیادہ پسند کیے۔ اس کے علاوہ ٹویوٹا ہائیڈروجن فیول ریسرچ اور بیٹری الیکٹرک وہیکلز پر بھی ہیوی اماؤنٹ انویسٹ کر رہی ہے۔ ٹویوٹا کی آج ساؤتھ ایسٹ ایشیا، مڈل ایسٹ اور نارتھ امریکہ میں بہت بڑی مارکیٹ ہے۔ اس کے علاوہ ٹویوٹا لیکسس لگژری کار کے مارکیٹ میں بھی BMW اور مرسڈیز کے ساتھ کمپیٹ کر رہی ہے، اور اس طرح ایک انڈسٹری لومز بنانے والی کمپنی آج دنیا کی بڑی کار کمپنی بن گئی ہے۔